اگلی حدیث شریف کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ ورجل كانت عنده امۃ یطؤها فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسن تعلیمها ثم اعتقها فتزوجها فلہ اجران متفق علیہ۔ ہاں جی، یہ حدیث شریف ہے۔ اس حدیث کے اندر ان تین بندوں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ جن کو عمل کا دوہرا اجر ہے، دوہرا ثواب ہے، دگنا اجر ہے ان کے لیے۔ ان تینوں بندوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا پہلا بندہ کون سا ہے؟ فرمایا پہلا بندہ وہ ہے لہم اجران رجل من اہل کتاب آمن بنبیہ، وہ بندہ جو اہل کتاب میں سے ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہودی ہو گیا یا عیسائی ہو گیا، اہل کتاب میں سے ہے، آمن بنبیہ، اپنے نبی پر بھی ایمان لایا، و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ السلام پر بھی ایمان لیا، ٹھیک ہے، یعنی اسلام قبول کر لیا۔ پہلے عیسائی تھا، کرسچن تھا، اب اسلام کو قبول کرتا ہے تو فرمایا نبی علیہ السلام اس کے لیے دگنے اجر ہیں، ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ الحمدللہ مسلمان تو پہلے ہی سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی سچا نبی ہے، ہر نبی کو مسلمان مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں، کرسچین ہیں یا یہودی ہیں، تو اپنے نبی کو بھی مان رہے ہیں، تو اسلام قبول کرتے ہیں، تو پھر ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ ایک یہ بندہ ہو گیا، اور یاد رکھیے وہ مسلمان جو ہے وہ شامل ہیں، وہ خارج نہیں ہوتے، کیونکہ مسلمان پہلے ہی سارے انبیاء کو مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتا ہے والعبد المملوک، اور وہ غلام بندہ، چونکہ اس وقت نبی علیہ السلام کا جب یہ فرمان ہے، جو اس دور کے اندر غلام بھی ہوتے تھے، انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، تو اس لیے فرمایا وہ غلام بندہ کہ اذا ادى حق اللہ، جو اللہ کے حق کو بھی ادا کرے، یعنی نمازوں کی پابندی کرے، ماہ رمضان کے روزے آتے ہیں تو روزے رکھے، ٹھیک ہے، موقع بنے تو حج بھی ادا کرے، ٹھیک ہے، مطلب وہ فرض تو اسی پر ہوگا جس کے پاس وہ وسائل وغیرہ سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن اللہ کا حق ادا کرے، وہ حق کا موالی ہی، اپنے موالی کا حق بھی ادا کرے، اپنے جس کا وہ بظاہر کام کاج کرتا ہے اس کا بھی حق ادا کرے۔ تو ایسے بندے کے لیے چونکہ وہ اپنے جس کے ماتحت ہے ان کا حق بھی ادا کر رہا ہے اور اپنے اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے، تو اس بندے کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ تو اسی طرح اسی ضمن کے اندر آج کا لے لیں، آج اگر بندہ کسی جاب پر ہے، کوئی کام کر رہا ہے، خلاف شرع وہ اس کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پوری امانت داری کے ساتھ وہ ادا کر رہا ہے، اپنا جو منصب ہے اس کا تقاضا پورا کر رہا ہے اور اللہ کا حق بھی ادا کر رہا ہے، تو وہ بھی یقیناً اسی حصے اور اسی زمرے کے اندر آئے گا کہ اس کے لیے بھی یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ بھی دگنا اجر حاصل کرے گا۔ دو ہو گئے، اور تیسرا فرمایا رجل کانت عندہ امۃ، تیسرا بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس لونڈی ہو، یطؤھا، اس کے ساتھ قربت کرتا ہو، فأدبھا، ٹھیک ہے، پس اس نے اس کو ادب سکھایا، فاحسن تأدیبھا، اچھے انداز سے ادب سکھایا، ٹھیک ہے، وعلمھا فاحسن تعلیمھا، اسے علم سکھایا تو بہت ہی اچھے انداز سے اسے علم سکھایا، یعنی ادب بھی اچھا سکھایا، علم بھی اچھا سکھایا، ثم اعتقھا، پھر اس کو آزاد کر دیا، فتزوجھا، پھر اس سے نکاح کر لیا، فرمایا ایسے بندے کے لیے فلہ اجران، دگنا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ آزاد کر کے، ایک تو یوں کہہ لیں کہ آزاد کرنے کا اجر بھی مل رہا ہے، پھر اس کے ساتھ اس نے سلوک اس نے کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ بھی کرتا تو شرعاً اس پر کوئی قید نہیں ہے، پابندی نہیں ہے کہ وہ کرے، لیکن وہ کر رہا ہے، تو فرمایا اس بندے کے لیے بھی دگنا اجر ہے، اس بندے کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ تو یہ تین وہ شخصیات تھے، تین وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے دگنے اجر رکھے گئے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔